ایران نے یہ دھمکی دے دی ہے، ایران نے تھریٹ دے دیا ہے کہ ہم ابنائے ہرمز کو بند کر دیں گے۔ ابنائے ہرمز بڑا امپورٹنٹ ہے، یہاں سے تیل کی سپلائی ہوتی ہے اور 11% جو دنیا کا تیل استعمال ہوتا ہے اس کا 11% جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں تیل کی سپلائی جب معطل ہوگی تو فی بیرل کیا حساب کتاب ہوگا۔ 78 بڑا نمبر ہے، کوئی ایکچولی سننے میں اتنا زیادہ نہیں لگتا، نہیں، آپ اندازہ کریں نا کہ اتنا میسو دنیا کی کنزمپشن ہے تیل کی، تو اس میں سے 11% آپ نکال دیں گے تو یورپ اور ادھر ادھر جتنے بھی کنٹریز میں، مڈل ایسٹ میں یا پھر یو ایس میں جو تیل جا رہا ہے ویسے ہی تیل کی شارٹیج ہے اور یہ ویریٹ کرتا رہتا ہے فی بیرل جو قیمت ہے، تو بہت زیادہ مہنگائی کی صورتحال تمام ملکوں میں ہو جائے گی، تو بہت تشویش ہے۔ سینئر دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ہم یو ایس اور یہ اسرائیل اور ایران کی تو ہم بات کریں گے، لیکن ایک بڑی اہم ملاقات آج ہونے جا رہی ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ یو ایس پریزیڈنٹ کی۔ اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مدعو کیا اپنے زبردست پروگرام میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک تاریخی اور ٹائملی ملاقات ہے، کیونکہ پوری دنیا کے نظام میں، خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، جنوبی ایشیا میں، افغانستان میں جو سلامتی کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوجی قیادت کو اس وقت امریکی قیادت کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں مدعو کرنا اس بات کا ثبوت اور اعتراف ہے کہ پاکستان کو عمومی طور پہ اور پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت کو خصوصی طور پہ امریکہ جو ہے کتنی اہمیت دیتا ہے، اور پاکستان کا جو رول ہے اس خطے میں اور عالمی امن و سلامتی کو پروموٹ کرنے میں، اس کی ایک طرح سے یہ ایک فارمل ریکوگنیشن ہے۔ تو جن امور پہ اس ملاقات میں بات ہونے کی توقع ہے، ڈیفینیٹلی مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ امریکی صدر پہ زور دیں گے کہ اس کشیدگی کو فوری طور پہ ختم کرنا عالمی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری جانب ابھی جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ایک مختصر سی جنگ ہوئی، جس میں پاکستان نے ایک عبرتناک انداز میں ان کو شکست دی ہے، تو اس کے بعد بھی امریکہ جو ہے وہ ایک طرح سے جنوبی ایشیا میں طاقت کی جو توازن میں بگاڑ آ رہا تھا، اس کو پاکستان نے جس طرح سے ریکٹیفائی کیا ہے اس کو ریکوگنائز کرے گا، اور کیونکہ اس کے ذریعے سے امریکہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے اس خطے میں طاقت کے توازن اور امن کو قائم کرنے میں وہ بہت کرٹیکل ہے۔ اور دوسری جانب بھارت کے حوالے سے بھی فیلڈ مارشل صاحب کو موقع ملے گا کہ وہ امریکی قیادت کو اعتماد میں لیں کہ نہ صرف بھارت جو ہے جنوبی ایشیا اور پاکستان کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے، بلکہ اب عالمی امن و سلامتی کے لیے اس سے خطرات لاحق ہیں۔ پہلے تو صرف کشمیر میں اور پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی ہوتی تھی، اب وہ اپنے امریکی شہریوں کو بھی را کے ذریعے سے اسیسینیٹ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک ثبوت ہے کہ اب امریکی شہری امریکی سرحدوں کے اندر بھی بھارتی انٹیلیجنس کی سازشوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ افغانستان میں دوبارہ سے عالمی اور علاقائی جو دہشت گرد تنظیمیں اپنا سر اٹھا رہی ہیں، اس میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس اور دفاعی اعتبار سے پاکستان اور امریکہ کے فیوچر کوپریشن کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا۔ اور آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ عالمی نظام میں جو تبدیلی آ رہی ہے، فیلڈ مارشل صاحب یقینی طور پہ امریکہ کو یقین دہانی کرائیں گے کہ پاکستان کی چین کے ساتھ جو بڑھتی ہوئی دوستی ہے، تعاون ہے، اس کا مقصد صرف اس خطے میں یعنی کہ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی ہے۔ اس کا مقصد کوئی اس خطے میں اور عالمی سطح پہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ وشفل تھنکنگ ہے کہ اللہ کرے ایسی گفتگو ہو، لگ تو کچھ اور رہا ہے کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہوں کہ یہ جنگ ابھی ایسکلیٹ ہوگی اور آپ نے اس میں انوالو نہیں ہونا، کیونکہ پہلا اس خطے کا اسلامی ملک ہے جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، تو بہرحال ہم سے بات کرنا تو بنتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا تو ہمارا جواب کیا ہوگا پھر؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی مکمل تاریخ میں پاکستان کی یہ خارجہ پالیسی کا اصول رہا ہے کہ خصوصاً عالمی اسلام میں، مشرق وسطیٰ میں کوئی بھی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ سفارتی سطح پہ بھرپور کوشش کرتا ہے
کہ امن کو فروغ دیا جائے اور جنگ کو بند کیا جائے. اور پاکستان کا جو موقف اقوام متحدہ میں بھی ہے, اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے مستقل مندوب وہاں پہ خطاب کر رہے تھے, ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل میں جو قرارداد بھی لائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں امن کو پروموٹ کیا جائے, بجائے کہ ہم جنگ میں ایک فریق کا ساتھ دیں دوسرے کے خلاف. تو یہ پاکستان کی دانشمندانہ ذمہ داری کا ایک طرز عمل تاریخی طور پہ رہا ہے, جس میں آئی ایم شیور جس کا امریکہ بھی معترف ہے, کیونکہ دیکھیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. کل جب نہیں سر, یہ تو صحیح ہو گیا, یہ ٹھیک ہو گیا, یہ ہم جانتے ہیں, ہمارا موقف بھی ہے, لیکن جو سوال کو تھوڑا مزید آگے بڑھاتے ہیں, سوال یہی ہے کہ زور کیا ڈالا جائے گا یو ایس کی طرف سے. تو یو ایس جس طریقے سے اب آگے بڑھ رہا ہے, پہلے 2-4 دن پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید یو ایس یہ چاہ رہا ہے کہ معاملہ حل ہو جائے, لیکن اب تو دیکھیں وہ اٹیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اب وہ ایران کو نہیں چھوڑیں گے, نہیں اس پہ کریں گے. میں پکا کہتی ہوں اس میں بھارت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی, اب ایران ہمارا نیبرنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی, اس میں غزہ کی کوئی بات نہیں ہوگی. اس میٹنگ میں بات ہوگی اونلی اباؤٹ ایران اینڈ پاکستان, اینڈ دیٹ وی شوڈ ناٹ انٹرفیئر اینڈ ہیلپ دیم ان اینی وے. کوئی اسسٹنس نہ ہو, مجھے نہیں لگتا کسی اور چیز پہ بات. تو کیا ڈیمانڈز, یعنی ہم تو ہمارا موقف تو واضح ہے, ہم تو وہی موقف دیں گے. ایران کی یو ایس کی طرف سے کیا ڈیمانڈز سامنے آ سکتی ہیں, کیونکہ ضروری مطلب ریلیٹڈ ٹو دس. دیکھیں آپ کا بہت اہم سوال ہے, اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر امریکہ براہ راست ایران کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے ایک فریق کے طور پہ, تو پہلے تو میں ٹیکنیکل اور ایک میزل اور سیکیورٹی ایکسپرٹ کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو پاکستان کی مدد کی کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے نہیں. مثال کے طور پہ امریکہ کے اس جو بحر ہند میں ڈیگو گارشیا کا جو ہوائی اڈہ ہے, وہاں پہ اس وقت اس کے اسٹریٹجک بامبرز موجود ہیں, اور ان کی اتنی رینج ہوتی ہے جناب کہ وہ ایران پہ بمباری کر کے واپس امریکہ جا سکتے ہیں, اور مڈ ایئر ریفیولنگ ان کو ہوا میں ان کے طیارے دے دیتے ہیں. تو ان کو کوئی پاکستان میں, لیکن ایران کو تو ہے نا سر ہماری مدد کی ضرورت, ہم ایران کو تو ہے نا ہماری مدد, یہی تو وہ کہیں گے کہ ایران کی آپ مدد نہ کیجیے کسی بھی طرح. نہیں, دوسری بات سنیں, میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں. اس وقت امریکہ کے 2 جو بحری بڑے بیڑے ہیں جن کو طیارہ بردار جہاز جو ہے لیڈ کرتے ہیں, جس میں یو ایس ایس کارل ونسن ہے اور یو ایس ایس نمٹس, وہ ایران کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو اگر ایران پہ وہ مزید دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں, کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو پاکستان کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اب جہاں تک پاکستان کی مدد کی نوعیت ہے, اس کو واضح کرنا ضروری ہے. دیکھیں پاکستان اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے عوام کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی رکھتا ہے. فلاں ہمارے ایرانی جو بہن بھائی ہیں, ان کے اوپر جو مسائل ہیں, ان کے اوپر جو مظالم ہیں, ان کی ہم مذمت کرتے ہیں. دنیا کے ہر فورم پہ ہم جو جارحیت ہے اسرائیلی, اس کی مذمت کر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ ایرانی پارلیمنٹ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. لیکن ہم براہ راست فوجی سطح پہ جو ہے اس جنگ میں مداخلت کرنا اپنی فوجی, اپنی خارجہ اور دفاعی پالیسی کے خلاف سمجھتے ہیں. بہت سا اس جنگ میں پروپیگنڈا ایسا کیا جا رہا ہے کہ جی شاید پاکستان کا ایٹمی پروگرام یا میزائل پروگرام جو ہے ایران کو دستیاب ہوگا, تو ایسی بات نہیں. ہمیں بالکل یہ ہمیں بھروسہ ہے, ہم ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیں گے بالکل, اور ہمارا جو موقف ہے اور یہ بھی انڈیا کا پروپیگنڈا جو فیک نیوز ویڈیوز اور کلپس چلا رہے ہیں, پاکستان نے یہ کہا, ان کی قیادت نے یہ کہا, سب جھوٹ. نہیں بالکل, ہم جو بالکل میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام صرف پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ہے, یہ کسی اور ملک کے لیے اویلیبل نہیں ہے. ہاں دیکھیں ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے, لیکن ہم کس طرح سے ان کی مدد کر رہے ہیں یہ میں بتانا واضح کر سمجھتا ہوں. دیکھیں اس وقت چونکہ ان کی فضائی حدود بند ہیں, ٹھیک ہے, اور 20,000 کے قریب جو ان کے حاجی سعودی عرب سے حج کے بعد واپس ایران آنا چاہتے تھے, وہ اب ایران فضائی راستے سے نہیں آ سکتے. تو وہ کراچی کے ذریعے سے, زمینی راستے سے, ہماری مدد سے وہ واپس اپنے گھروں کو جائیں گے. ایران اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے. اور پھر ایک بات میں بہت ضروری آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب 80s کے دور میں ایران عراق جنگ چل رہی تھی اور بہت شدید کشیدگی ایون امریکہ اور مغربی ریاستوں کی ایران کے ساتھ تھی, تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کا جو سفارت خانہ واشنگٹن میں موجود ہے, وہ امریکی شہری جو کہ ایران جانا چاہتے تھے وہ پاکستانی سفارت خانے سے ویزا لے کے جاتے تھے. یعنی کہ پاکستان, ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بیلنس رکھنا ہم جانتے ہیں, ہم بیلنس رکھنا جانتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہمیں پتا ہے, یہ ٹیکنیکلٹیز ہے اور یہ بڑی فائن لائن ہے, بڑی ہمیں تھن لائن ہے جس کو ہم
हमें पता है कि किस तरह इसको करना है, तजुर्बा भी हमारा। अच्छा मुझे बताएं कि बंकर बस्टर बम जो हैं, ये इसका इस्तेमाल की बड़ी बात हो रही है कि यूएस अब ये कर सकता है ईरान पर किसी भी मौके पर। आप समझते हैं, आप फोर्सी कर रहे हैं ऐसा? नहीं, और उसमें ये कि फिर क्या न्यूक्लियर लीकेज होने का या न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होने का कोई उसमें खतरा नहीं होगा? बहुत अहम सवाल है। मैं इसका टेक्निकल आपका सवाल है, इसका जवाब देता हूँ। देखिए, बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो इसराइल को इन्होंने दिए हुए हैं, वो डीपली जाते हैं लेकिन बहुत डीपली पेनिट्रेट नहीं करते। लेकिन अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुनिया का कन्वेंशनल रवायती हथियार है, जिसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, वो GBU-57 है। तकरीबन 30,000 पाउंड उसका वजन होता है, ठीक है, तकरीबन 14 टन उस एक बम का वजन होता है, और वो 200 फुट तक नीचे तबाही फैला सकता है जमीन के अंदर, गहराई में जाके। यानी कि आप समझे कि जितनी एक 20 मंजिला इमारत होती है, वो जमीन के अंदर एक 20 मंजिला इमारत के बराबर गहराई में जाके तबाही फैला सकता है। तो देखिए, एक टेक्निकल हकीकत यह है कि अमेरिका के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो ईरान के एटमी तंसीबात को तबाह कर सके। लेकिन क्या वो तबाह करना चाहता है? मैं समझता हूं कि उसकी कोशिश है कि इसराइल के जरिए से ईरान पे इतना तबाही और दबाव डाला जाए कि वो ईरान मजबूर हो जाए अपने एटमी प्रोग्राम को रोल बैक मतलब करने एक तरह से कंट्रोल करने में और अपनी एनरिचमेंट प्रोग्राम से दस्तबरदार होने में। ये असल अमेरिकी मौक़िफ़ है। लेकिन अगर ईरान अपने एनरिचमेंट के राइट से, जो कि उसको NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एज अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट राइट देती है, उससे दस्तबरदार नहीं होता, तो फिर ऐन मुमकिन है कि अमेरिका इस बात को कंसीडर करे। लेकिन सर ये इस तरह की डिमांड्स आती रहती हैं। आपने लीबिया का हाल भी देखा है ना सर, लीबिया का हाल देखा है आपने। पहले ये कहते यही हैं कि आप ये रोल बैक करें, और उसके बाद फिर आप देखें अपनी मर्जी की हुकूमत, लीडर्स को मरवा देना। अच्छा सर, बात फिर वहां रहेगी कि अगर ये यूज करते हैं मिसाइल जमीन दोस्त जिसकी बात हो रही है, उसमें कितना न्यूक्लियर डैमेज, रेडिएशन लीकेज, उसका कितना वो नहीं होगा अगर वहां ऐसी चीजें हैं? आपका तो बहुत अहम सवाल है। मैं इसका टेक्निकल जवाब दे दूं आपको कि देखिए, मेरे ख्याल में एज अ न्यूक्लियर एक्सपर्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वक्त जो कशीदगी की सूरत हाल है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस मैं नहीं समझता कि जो उसके एनरिचमेंट प्लांट्स हैं नतान्स के या फर्दो के, जो बहुत गहराई में मौजूद हैं, वो इस वक्त ऑपरेशनल होंगे, पहली बात। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर अमेरिका या इसराइल चाहें कि ये प्रोडक्शन बंद कर दें, तो उसके लिए उनको बराह रास्त तबाह करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, हजारों सेंट्रीफ्यूजेस बहुत तेजी के साथ वहां पे काम कर रहे होते हैं, और मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां चाहिए होती है। आप अगर इन दोनों प्लांट्स की सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का रास्ता या उसकी पावर लाइन या ग्रिड तबाह कर दें, तो ये प्लांट्स जो हैं वहां सेंट्रीफ्यूजेस मौजूद भी हैं तो वो ऑपरेशनल नहीं रहेंगे। इसको समझना जरूरी है। दूसरी बात, रेडिएशन का जहां तक ताल्लुक है, अगर वो सेंट्रीफ्यूजेस इस वक्त काम कर रहे हो और IAEA की रिपोर्ट ये है कि उनका बिजली का निजाम डैमेज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर फिजिकली सेंट्रीफ्यूजेस डैमेज नहीं भी हुए तो वो इस वक्त ऑपरेशनल नहीं हो सकते एक बड़े पैमाने पे। वो कोई सोलर पैनल या UPS या जनरेटर से नहीं चल सकते, आपको मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है एक बड़े सेंट्रीफ्यूज प्लांट। अच्छा एक और चीज बताइए, ईरान में जो ताबकारी की आपने की है, ताबकारी की अगर वो उस वक्त ऑपरेशनल हो और उसमें हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद हो और उस पे अटैक किया जाए तो ताबकारी फैलेगी। लेकिन अगर वो बिजली की सप्लाई मुनक़ता करके वैसे ही वो ऑपरेशनल नहीं है तो उसमें एनरिच्ड यूरेनियम डालने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर उसको डैमेज किया जाएगा तो ताबकारी नहीं फैलेगी। और सर ताबकारी किस लेवल की फैल सकती है? आई जस्ट वांट टू नो, गॉड फॉरबिड ऐसा होता है तो क्या कितना डैमेज उस मुल्क को, उसके आसपास क्या हम देख सकते हैं? देखिए, ये एक हकीकत है कि एनरिच यूरेनियम जो है वो हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और डेफिनेटली अगर वो उस एनरिचमेंट प्लांट में इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद है तो डेफिनेटली एक रेडियो एक्टिव और एक डिजास्टर पैदा होगा जो एनवायरनमेंट के लिए, करीब की आबादी के लिए बहुत मुज़र सेहत होगा।
اور ڈیفینیٹلی یہ وہ تشویش ہے جس کا اظہار انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں گروسی صاحب، رافائل گروسی، وہ کر چکے ہیں کہ ان کے اوپر جو حملہ ہے وہ نیوکلیئر ریڈیشن اور انوائرمنٹ کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. اور دوسرے ممالک کے لیے جو آس پاس ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں جی، سب سے امپورٹنٹ بات یہ بتانا چاہتا ہوں ٹیکنیکل سے ہٹ کے. دیکھیں ایران کے اوپر جتنے بڑے پیمانے پہ اس وقت تباہی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگرچہ ان کا نظریہ، ان کی سوچ اور موقف اس وقت یہ ہے کہ ان کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے اور وہ بم نہیں بنا رہے. اور جو تلسی گباد امریکہ کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہے، وہ بھی چند مہینے پہلے یو ایس کانگریس کو بتا چکی ہیں فارملی کہ 19 امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کی اسیسمنٹ کے مطابق ان کے پاس ایٹم بم بنانے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن اتنی تباہی برداشت کرنے کے بعد یہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں اور نارتھ کوریا کی طرح پھر وہ این پی ٹی سے وہ کہتے ہیں نا کہ ان سے کہا جا رہا ہے، پریشر آ رہا ہے کہ فتویٰ واپس لیں. ان کا تو فتویٰ ہے، دیکھیں امام خمینی کا اور علی خامنہئی کا تو یہ فتویٰ ہے کہ یہ اس طریقے سے نیوکلیئر بام حاصل کرنا انہوں نے اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ واپس لیا جائے اور ہم یہ کام اگر آپ کی سروائیول کے لیے ہو جی. اور اچھا، یہ جو ایران نے جو تیل سپلائی معطل کرنے کا جو ایک ٹول یہ استعمال کیا اور یہ تھریٹ کیا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو بند کر دیں گے 11% تیل کی سپلائی، تو اس سے تو دنیا متاثر ہوگی اور یہ خطہ متاثر ہوگا، مہنگائی کی صورتحال. یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کی بھی میں حقائق آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایران چاہے اس کی بحریہ جو ہے وہ بلاکیڈ کر دے، دنیا کا 20% تیل جو ہے وہ بند ہو جائے دنیا کی سپلائی، تو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا فائدہ اور نقصان کیا کس کو ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کی جو آئل کی سپلائی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ آذربائیجان کے ذریعے سے ترکی سے ہوتی ہوئی اسرائیل تک پہنچتی ہے. یہ آپ کو بتانا ضروری ہے. تو اس سپلائی لائن جو کہ آذربائیجان سے اسرائیل تک پہنچ رہی ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تیل بند کرنے. تو یہ آذربائیجان دوسرا نقصان ایران کو، لیکن سنیے میری بات، ایران کو اس کا نقصان یہ ہوگا، ایران کو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ تمام ممالک جن کی تجارت تیل کی ہوتی ہے وہ سب بھی ایران کے خلاف ہو جائیں گے، اور ابھی جو ہمدردی سفارتی سطح پہ ایران کو حاصل ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ تیل کی جو اب گزرگاہ ہے گلف آف ہرمز، اس کو بند کرنے کا دنیا پہ پریشر تو ایران ڈالے گا، لیکن اپنے آپ کو مزید سفارتی سطح پہ وہ آئسولیٹ بھی کر لے گا. صحیح ہے. تو یہ آذربائیجان کی جو آپ نے بات کی ہے تو بڑی یعنی ہمارے ساتھ ہے بہت سے معاملات میں پالیسی اس کی، اور یہ جو ہمارا ایک بلاک بن رہا ہے اس میں بھی. لیکن اگر یعنی وہاں سے سپلائی بند ہو تو اسرائیل ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. آذربائیجان کی جب آرمینیا کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو اسرائیل نے آذربائیجان کی بہت مدد کی تھی، جس کی وجہ سے جو اسرائیلی ڈرون انڈیا کو اسرائیل نے دیے تھے، اسی طرح بڑے پیمانے پہ اسرائیل نے ڈرونز آرمینیا کے خلاف، جس کو روس اور ایران کی پشت پناہی حاصل تھی، آذربائیجان کی ہیلپ اسرائیل نے کی تھی، جس کے عوض وہ بڑے پیمانے پہ تیل پرووائڈ کرتے ہیں اسرائیل کو. تو اس لیے آذربائیجان سے یہ توقع کرنا کہ وہ اسرائیل کے تیل کی سپلائی بند کر دے گا، یہ غیر حقیقت. بس یہی بات ہے کہ دنیا میں مفادات کی جنگ. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. تو مفادات کی جنگ ہی واضح ہو گیا نا.